بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹونائٹ ود معید پیرزادہ کے ساتھ میں ہوں سلمان حیدر۔ ناظرین، ڈاکٹر صاحب کچھ دنوں کے لیے کانفرنس کے سلسلے میں ملک سے باہر ہیں، جب تک وہ نہیں آتے تو یہ پروگرام کرنے کی ذمہ داری میرے پاس ہے۔ ناظرین، ستمبر کا مہینہ کوئی شک نہیں پاکستانی قوم اور پاکستانی فوج کے لیے ہمیشہ سے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جب ہم شہداء کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ یوم دفاع بھی منایا جاتا ہے۔ ایسے میں کل یعنی 1 ستمبر کو سی پیک کے دونوں کارنر سے ایک ہی قسم کی آواز آئی، یعنی وزیر اعظم پاکستان خود موجود تھے گوادر میں اور آرمی چیف موجود تھے گلگت میں، یعنی دونوں کنارے سی پیک کے کور ہوتے نظر آئے۔ ایک ہی قسم کے الفاظ تھے۔ وزیر اعظم نے کہا دہشت گردوں سے متعلق ان کی جان ختم ہو گئی ہے، صرف دم باقی اور یقیناً وہ بھی ختم کر دیں گے۔ اور آرمی چیف یہ کہہ رہے تھے کل کہ مودی ہو، را ہو یا کوئی اور، وہ سن لیں کہ ہماری سرحدیں محفوظ ہیں۔ اور ایسا لگا بھی، کیونکہ آج مردان اور پشاور میں جو دہشت گردی کی ناکام کارروائی ہوئی، 5 خودکش حملہ آوروں نے یہ کارروائی کرنی تھی، جتنے برے طریقے سے یہ ناکام ہوئی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی ہماری سرحدیں محفوظ بھی ہیں اور واقعی دہشت گردوں کی صرف دم باقی رہ گئی ہے اور اسے ختم بھی کر دیں گے۔ سیاسی سینیریو کچھ یوں ہے کہ ایم کیو ایم لندن نے ایم کیو ایم پاکستان کے تمام اعلانات کو مسترد کر دیا ہے اور آنے والے وقت میں دیکھیں گے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ آن گراؤنڈ صورتحال ایم کیو ایم پاکستان کی یہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کا جو آئین تھا، یعنی بانی الطاف حسین تھے، ان کا نام ہی یعنی ان کی پریزنس ہی ان کے آئین کے اندر سے ختم کر دی گئی ہے۔ نقشہ بہت حد تک بدل چکا ہے، جو پارٹی فلیگ ہے اس میں سے متحدہ قائد کی تصویر غائب ہو چکی ہے، ایک ریزولوشن بھی اسمبلی کے اندر پیش ہو چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا پکچر ڈرا ہونے جا رہی ہے۔ ایسے میں پاکستان تحریک انصاف دوبارہ سے سڑکوں پر آنے کا سوچ کر چکی ہے، پوری تیاریاں کر لی ہیں اور کل سڑکوں پر ہوگی۔ عمران خان یہ دعوت کر رہے ہیں کہ تمام اپوزیشن جماعتیں ان کے ساتھ ہوں گی۔ کل کیا ہونے جا رہا ہے یہ بھی ایک موضوع ہے۔ تو تمام موضوعات ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن آغاز ہم کریں گے آج کے 2 دہشت گردی کی ناکام کارروائیوں کے حوالے سے۔ مہمانوں سے آپ کا تعارف کراتا چلوں، رستم شاہ محمد صاحب، سابق سفیر، سابق سیکرٹری فاٹا ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پشاور سے۔ ڈاکٹر صغیر احمد پی ایس پی سے ان کا تعلق، وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ڈاکٹر لطیف کھوسا پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق، وہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ شمشان بخاری صاحب اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کریں گے۔ سینیٹر نہال ہاشمی مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق، وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ گفتگو کا آغاز رستم شاہ محمد صاحب آپ سے کرتا ہوں۔ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ فاٹا اصلاحات سب سے زیادہ اہم ہے جس کی بنا پر یہ دہشت گردی کی کارروائیاں ہو رہی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ دیکھیے، جہاں تک تو سوشو اکنامک ایمنسیپیشن کی بات ہے لوگوں کی، کہ وہاں پہ تعلیم عام ہو، وہاں پہ سڑکیں ہوں، وہاں پہ بجلی ہو، جو لوگ نقل مکانی کر چکے ہیں وہ لوگ واپس جائیں، انفراسٹرکچر بحال ہو، ٹرائبل ایریا میں جو منرلز ہیں ان کی ایکسپلوریشن ایکسپلائٹیشن ہو، جاب اپرچونٹیز ہوں، ہسپتال ہوں اور وہاں سیکیورٹی ہو۔ تو اس حد تک تو یہ بالکل صحیح بات ہے کہ فاٹا میں چینجز لانی چاہیے، جس کی بدولت وہاں پہ کچھ مقامی گورنمنٹ، لوکل گورنمنٹ کا وجود بھی آئے، لوگوں کے نمائندے وہاں بیٹھ کے جو مسائل ہیں وہ حل کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا میسو ڈیولپمنٹل پروگرام لانچ ہو، تاکہ ان کے ساتھ جو پچھلے 40-50 سال سے جو زیادتی ہوئی ہے اور جو ان کو پسماندہ رکھا گیا ہے، تاکہ اس کو کمپنسیٹ کیا جا سکے۔ لیکن جہاں تک نظام کی تبدیلی کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ قبائلی عوام اپنے نظام کے علاوہ کسی اور نظام کو قبول نہیں کریں گے، نہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا، اس کا نقصان زیادہ ہوگا، فائدہ اس کا کم ہوگا۔ اور جو وہاں پہ جو انسٹیٹیوشن ہیں ٹرائبل ایریا کے اپنے، جو کلیکٹیو رسپانسبلٹی کا ہے، جو ملکوں کا جو ہے، یہ سسٹم نہ انگریز نے بنائے ہیں نہ پاکستان نے، یہ سسٹم انہوں نے خود بنائے ہیں۔ انگریز نے صرف یہ کیا کہ اس رواج کو کوڈیفائی کیا۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ پچھلے 3-4 دنوں میں ٹرائبل ایریا میں مختلف جگہوں میں جلسے ہوتے رہے، جلوس نکالے جاتے رہے اور وہ یہ مطالبہ کرتے رہے کہ ہم اپنے نظام میں کوئی تبدیلی نہیں چاہتے۔ ویسے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب قائد اعظم تشریف لائے پشاور 1948 میں، تو ایک قبائلی جرگے سے انہوں نے خطاب کیا اور ان کو پاکستان جوائن کرنے کی دعوت دی۔ انہوں نے یہ دعوت قبول کر لی اس کنڈیشن پہ کہ ان کا جو رواج ہے ان کو نہیں چھیڑا جائے گا، ان کا جو نظام زندگی ہے اس کو ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا۔ تو اگر آپ آج اس نظام کو ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو لوگوں سے دوبارہ رجوع کرنا پڑے گا۔ ویسے بھی یہ نظام اپنی آنکھوں سے وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ نہ وہ وکیل افورڈ کر سکتے ہیں، نہ وہ تھانے کلچر کو پسند کرتے ہیں، نہ وہ پولیس کے ایکسیسز سے نا واقف ہیں۔
اس لیے نیا نظام بجائے فائدہ کے میں سمجھتا ہوں کہ نقصان دے گا، لوگ اس کو پسند نہیں کریں گے۔ رستم شاہ صاحب، ہماری ایڈوکیسی کس حد تک مضبوط نظر آ رہی ہے آپ کو؟ کیونکہ فیوچر پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہی علاقے سوئٹزرلینڈ ہوں گے اور پیرس ہوں گے۔ بھارت تو اتنی دلیری سے مقابلہ نہیں کر سکتا، سامنے بالکل نہیں آتا، وایا افغانستان آ رہا ہے۔ آج بھی جو دہشت گرد ہیں ان کے جو تانے بانے ہیں وہ افغانستان سے ہی ملتے نظر آ رہے ہیں۔ سرحدیں محفوظ ہیں، سیٹلائٹ کیسے محفوظ کریں؟ دیکھیے، سرحد محفوظ کرنے کے اور طریقے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ٹرائبل ایریا کے نظام کو تبدیل کیا جائے۔ اس کا طریقہ تو یہ ہوگا کہ سب سے پہلے آپ بارڈر مینجمنٹ کی طرف توجہ دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان میں جو انسرجنسی چل رہی ہے، جو کانفلکٹ ہے، اس کانفلکٹ کو ختم کرنے میں آپ مدد کریں۔ پاکستان افغانستان کی انسٹیبلٹی سے سب سے زیادہ متاثر ہوگا، اور پاکستان افغانستان کی اسٹیبلٹی سے سب سے زیادہ بھی پازیٹیولی متاثر ہوگا۔ لہذا پاکستان کے سٹیٹس ہیں، لیکن بدقسمتی سے اس وقت پاکستان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے، کوئی ویژن نہیں ہے۔ حالانکہ ہم یہاں پہ مہاجرین بھی ہمارے پاس ہیں، ہمارے وہاں لوگ گئے ہوئے ہیں، 2200 کلومیٹر بارڈر ہے، پھر افغانستان ہمیں سینٹرل ایشیا کا راستہ دیتا ہے، ہم ان کو سمندر کا راستہ دیتے ہیں۔ دونوں ملک ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہے، لیکن وہاں پہ جو جنگ پھیل چکی ہے اور پھیلتی جا رہی ہے، اور امریکہ اب اعلان کر رہا ہے کہ ہم وہاں سے جائیں گے نہیں، انڈیفینیٹلی وہاں سٹے کریں گے، تو اس کے اور مقاصد ہیں، صرف اس لیے نہیں کہ وہاں پہ انسرجنسی پہ قابو پایا جا سکے، کیونکہ اس وقت امریکہ کو انسرجنسی سے کوئی زیادہ دلچسپی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ جن لوگوں سے وہ بات چیت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کوآرڈینیٹر پروسیس میں، ان لوگوں کے رہنما کو انہوں نے قتل کرنے کی سازش کی، اس کو قتل کر دیا۔ لہٰذا اب یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ امریکہ اس وقت وہاں پہ جو انسرجنسی ہے اس کو ختم کرنے میں ان کی کوئی زیادہ دلچسپی ہے، کوئی ان کی پرائیورٹی ہے۔ آپ کو کہیں بھی نہیں لگ رہا کہ افغانستان کے بغل میں بھی چھری ہے؟ ایسا آپ کو کہیں نہیں لگ رہا؟ دیکھیے، افغانستان کی جو حکومت ہے اس سے آپ گلہ نہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 40% ایریا پہ تو ان کا کنٹرول نہیں ہے، اور 24-25 صوبوں میں انسرجنسی جاری ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہلمند کا صوبہ جو ہے وہ 90% طالبان کے کنٹرول میں ہے، قندوز کا صوبہ جو ہے وہ 80%، یہ ان کے اپنے رپورٹس ہیں۔ اب کابل ٹائمز کی رپورٹ ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ قندوز جو ہے اس کا 80% حصہ طالبان کے کنٹرول میں ہے، اور باقی صوبے بھی اسی طرح ہیں۔ تو جب ایسی حالت ہو تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ان سے گلہ کرنا فضول ہے کہ آپ فضل اللہ کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتے، فلاں کے خلاف کارروائی نہیں کرتے۔ جب ان کی ریٹ ہی نہیں ہے، ان کا کنٹرول ہی نہیں ہے، تو وہ حکومت اب صرف امریکی جو فوج ہے، نیٹو کی جو افواج ہیں، ان کی مرہون منت وہاں پہ وہ قائم ہے۔ اگر یہ افواج وہاں سے چلی جائے، رستم شاہ محمد صاحب، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سے گلہ کرنا فضول ہے، تو یہ بتائیں موبائل سمیں تو افغانستان کی استعمال ہو رہی ہیں، تو یہ کون طے کرے گا؟ وہ 60% علاقے کی ہو رہی ہیں جس پہ افغان حکومت کی حکومت ہی نہیں ہے؟ کیونکہ جب کسی سے ملاقات کرنی ہو، مودی صاحب سے ملاقات کرنی ہو، جان کیری سے ملاقات کرنی ہو، تو اسٹیٹمنٹ تو بہت سخت دیتی ہے۔ یہ 40% حصے جس پر قبضہ ہے، اسٹیٹمنٹ دینا اور چیز ہے۔ اب دیکھیں، 2 مہینے پہلے ان کے لوگ آئے، چترال سے 600 بیل بکری لے گئے، 2 آدمی کو قتل بھی کر دیا۔ جب ان سے مطالبہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہاں تو ہماری حکومت کی جو کچھ وہ ہے مسائل ہیں، وہ یہ خود نہیں کہتے کہ ہماری ریٹ نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ہمارے لیے مشکلات ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ وہاں پہ صورتحال کیا ہے۔ تو میرے خیال میں آبجیکٹیو ریئلٹیز کو، گراؤنڈ ریئلٹیز کو ایکنالج کر کے ہم نے بات کرنا ہے۔ ہم نے افغانستان کی حکومت سے تو ضرور بات کرنا ہے، ان کو انگیج کرنا ہے، کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے، لیکن پھر ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ان کی ذمہ داری وہ پورا کرنے سے، نبھانے سے قاصر ہیں، ان کی اور وجوہات ہیں۔ اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس حد تک ملوث ہے آج کی جو کارروائی میں؟ جیسے کہ آرمی چیف نے بھی کہا کہ را ہو، مودی ہو یا کوئی اور، سن لیں کہ ہماری سرحدیں محفوظ ہے، یعنی نشانہ بہت ٹھیک ہے، اشارہ بالکل ٹھیک ہے، ہم دشمن پہچان چکے ہیں۔ آج کی کارروائی میں آپ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ، افغانستان کا ہی روٹ استعمال ہوا ہے، را انوالو ہے؟ نہیں، دیکھیں، جو ورسک کا جو حملہ تھا وہ چونکہ بارڈر کے بڑا قریب ہے، 2-3 میل وہاں بارڈر ہے، اور وہی بارڈر ہے جس میں افغان حکومت کی کوئی موجودگی نہیں ہے، تو وہاں تو یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ لوگ بارڈر سے آئے ہیں، اور انہوں نے ایک صاف ٹارگٹ کو، کرسچن کالونی کو نشانہ بنایا، وہاں گئے، انہوں نے وہاں کارروائی کی اور پکڑے بھی گئے، مارے بھی گئے۔ صاف ٹارگٹ ہے؟ اے پی ایس سے 1 کلومیٹر کا ریڈیس ہے، یہ آرمی پبلک سکول کا 1 کلومیٹر کا ریڈیس ہے، یہ ورسک روڈ کا۔ نہیں، میں تو ورسک
آج کے حملے کی ورثت کی بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات وہاں سمجھ میں آ سکتی ہے کہ افغانستان سے لوگ آئے, انہوں نے کارروائی کی, لیکن مردان کے معاملے میں دیکھیں, اگر ہم اسی طرح یہی کہتے رہیں ہر واقعے کے بعد کہ اس میں عراق کا ہاتھ ہے, اس میں افغانستان کا ہاتھ ہے, ایران کا ہاتھ ہے, تو میرے خیال میں یہ اپنے لیے بہانے ڈھونڈنے ہیں, کیونکہ ہم نے تو اس مسئلے کا حل نکالنا ہے. ہم نے تو, حکومت نے تو لوگوں کو سیکیورٹی دینی ہے. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو سیکیورٹی دے, لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ فلاں سے آئے تھے تو ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہوتی, اسٹیٹ کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی صرف یہ بات کہنے سے کہ لوگ باہر سے آتے ہیں یہاں کارروائیاں کرتے ہیں. اگر لوگ باہر سے آتے ہیں وہ بھی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, اگر لوگ اندر سے حملے کرتے ہیں وہ بھی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. تو ہمیں اپنا فوکس صحیح رکھنا ہے, ہمیں اپنا فوکس صحیح رکھنا ہے, اور اسٹیٹ کی ذمہ داری میں اسٹیٹ میں یقیناً حکومت ہے, اور حکومت مسلم لیگ نون کی ہے, اور ہم مسلم لیگ نون کا موقف جانیں کہ اسٹیٹ کی حد تک اپنی ذمہ داری پوری کریے, خصوصاً مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے. کوئی شک نہیں کہ دہشت گردی کی کارروائیوں میں خاطر خواہ کمی آئی ہے, لیکن یہ ختم کب ہوگا, کب ہمارے سے یہ دہشت گردی کی لعنت ختم ہوگی ہمارے ملک سے, یہ سوال جاننے کی کوشش کریں گے اس بریک کے بعد. ہم ایک جمہوری طریقے سے مشاورت سے ہم اپنی پارٹی کو چلائیں, اور ہم نے وہ بیڑا اٹھا لیا ہے. بڑے بڑے نامور ڈاکو میں نے اسمبلیوں میں دیکھے, کئی دفعہ میری نظر پڑتی تھی تو شکل سے بڑے بڑے مجرم میں نے دیکھے. اس مائنڈ سیٹ سے باہر نکلیں کہ یا تو ہم نے وزیر اعظم بننا ہے یا ہم نے صرف پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف کام کرنا ہے. 3 ستمبر کو ان چہروں کو بے نقاب کرنا ہوگا, ان کا محاسبہ کرنا ہوگا, ان کا خاتمہ کرنا ہوگا. نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی ایک قبضہ گروپ کی شکل اختیار کر چکی ہے. جیسے طوطا فال نہیں نکالتا, شام کو جا رہے ہیں, صبح جا رہے ہیں, سردیوں میں جا رہے ہیں, گرمیوں میں جا رہے ہیں. بھائی 3.5 سال تو ہو گئے ہیں, تو اب بھی تم بھی الیکشن کی تیاری کرو, کیونکہ انشاءاللہ آئندہ تمہیں اسمبلی کا ممبر بننے کا موقع نہیں ملے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. اس وقت یہ دیکھا جا رہا ہے کہ پنجاب میں تحریکیں چل رہی ہیں, متحدہ قومی موومنٹ پر اس وقت عتاب ہے, کہیں نہ کہیں سے اعتبار بیٹھا نہیں پا رہی ہیں, اور اوپر سے میاں نواز شریف صاحب نہایت مطمئن نظر آ رہے ہیں آج کی تاریخ تک. تو بات کر لیتے ہیں ڈاکٹر صغیر احمد صاحب سے, پی ایس پی سے ان کا تعلق. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی, آپ یقین کر لیں بس. نہیں, میں آپ کا سوال سمجھ نہیں پایا. آپ کا سوال ڈاکٹر صغیر صاحب اتنی کلیریفیکیشن ہو گئی, آئین میں سے نام حذف ہو گیا, جھنڈے کے اوپر سے نام حذف ہو گیا, اور آج تو قرارداد بھی ایک پیش کر دی گئی, پھر بھی یقین کیوں نہیں آ رہا آپ لوگوں کو؟ مصطفیٰ کمال صاحب مسلسل کنفیوژن ہی پھیلائی جا رہے ہیں. آپ کو سلام ہے, اگر آپ کو اس میں کوئی کنفیوژن ہے. آپ نے قرارداد پڑھی ہے پوری, کہ اس قرارداد میں کیا لکھا ہوا ہے؟ جی میرے سامنے ہے وہ قرارداد. جی اس قرارداد میں کہیں لکھا ہوا ہے الطاف حسین صاحب سے لا تعلقی کا کوئی اعلان ہے؟ بلکہ الطاف حسین کا نام ہی بال پینٹ سے لکھا ہے. کی ہے فاروق ستار صاحب نے؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں لکھا. میں وہی تو کہہ رہا ہوں, اس میں صرف الطاف حسین کی تقریر کو متنازع قرار دے کے کنفیوژن فاروق ستار اینڈ کمپنی پھیلا رہی ہے, ہم پھیلا رہے ہیں, اور پھر پوری مہاجر قوم کو ٹیگ کیا جا رہا ہے. اس میں لکھا ہے کہ جی ایم کیو ایم وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا, باقی لوگ گھاس کاٹ رہے تھے جب پاکستان بن رہا تھا, تو سارے لوگ ایم کیو ایم میں آ گئے. کس یعنی نورا کشتی آپ سمجھتے ہیں ایم کیو ایم پاکستان اور سو کالڈ ایم کیو ایم لندن کی نورا کشتی چل رہی ہے؟ نہیں, یہ فاروق ستار جو ہے انتہائی خبط الحواس قسم کا شخص ہے, یہ قوم کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے. یہ قرارداد ہے, بھلا یہ قرارداد آپ پڑھیں کہ کس قسم کی ڈرامے بازی کر رہا ہے یہ فاروق ستار. یہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے. یہ آپ ہم سے کہہ رہے ہیں ہم کنفیوژن پھیلا رہے ہیں, یہ الطاف حسین کو بچا رہا ہے. یہ ندیم نصرت کو وہاں کنوینئر رکھ کر یہ اور کیا کر رہا ہے فاروق ستار؟ فاروق ستار اس وقت ندیم نصرت کو جو اپنا مائی باپ قرار دیا ہے, تو اس نے الطاف حسین کے لیے ونڈو کھولی ہے نا. یہ کنفیوژن نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مہاجر کارڈ یوز کرنا کنفیوژن نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو فاروق ڈرامے بازی تو صحیح سب کچھ عرصے کے لیے چل پائے گی نا, یہ تو ڈرامے کی کوئی کنٹینیوٹی نہیں ہوتی. مہینہ 2 مہینہ آپ سمجھتے ہیں کہ کب تک یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی؟ فاروق ستار صاحب جو کچھ کر رہے تھے, آج ایک بار پھر کہہ رہے ہیں کہ جی وہ متنازع تقریر ہو گئی. میں ایسے شخص کو انتہائی گھٹیا شخص سمجھتا ہوں جو ڈھٹائی سے اسمبلی میں کھڑے ہو کر الطاف حسین کو پھر ڈیفینڈ کر رہا ہے. انتہائی گھٹیا شخص ہے وہ, اور ایسے شخص کو
پاکستان کے آئین کے تحت سزا ملنی چاہیے اب جو الطاف حسین کو اس وقت ڈیفینڈ کرے. وہ کہہ رہے ہیں متنازع تقریر ہے, اس کو کنفیوژن ہے اس خبط الحواس شخص کو کہ اس میں متنازع تقریر بات ہے, پاکستان کے خلاف نعرے لگانا کیا متنازع بات ہے. اس یہ آدمی کر کیا رہا ہے؟ اس پہ کہہ رہے ہیں کہ جی صفائی کا موقع دینا چاہیے الطاف حسین کو. یہ کس قسم کا شخص ہے؟ یہ کتنا رتھلیس شخص ہے کہ پوری مہاجر قوم کو بیوقوف بنا رہا ہے, پورے پاکستان کو بیوقوف بنا رہا ہے. یہ پاگل, یہ خبط الحواس شخص, یہ آنکھوں میں دھول. اچھا یہ بتا دیں کہ آپ کی یہ تمام باتیں غلط ہو جائیں, فاروق ستار صاحب کو ایسے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے ایم کیو ایم پاکستان کو بچانے کے لیے؟ کیونکہ دل تو ہم نہیں دیکھ سکتے, زبان ہی دیکھ رکھتے. سچ بولیں, سچ بولیں, سچ. الطاف حسین مرد آباد کا نعرہ لگائیں, الطاف حسین کو موقع دینے کی بات نہیں کریں. سچ بولیں, الطاف حسین کا مینڈیٹ ایک کونے میں ڈالیں. آج مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا ہے کہ یہ ریزائن کریں, جو ووٹ انہوں نے الطاف حسین کے نام پر حاصل کیا تھا ان عہدوں اور منصب کو چھوڑیں. پاک سرزمین پارٹی ان کے اگینسٹ جائے گی نہیں بائی الیکشن میں. ہم اتنی بڑی کمٹمنٹ دے رہے ہیں, ثابت کریں, آئیں اور پروف کریں اپنی وفاداری کو پاکستان کے ساتھ. یہ شخص تو جہاں سے دھل دھلا کر آیا ہے وہاں کی بات کر رہا ہے, وہاں کمٹمنٹ دے کر آیا ہے, اس پر بھی عمل نہیں کر پا رہا. الطاف حسین کو بچا رہا ہے یہ شخص, پاکستان کے خلاف کسی طور پہ بھی یقین نہیں آ رہا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پتا ہوگا, لیکن کوئی واضح احکامات ہونے چاہیے, اقدامات ہونے چاہیے. شمشان بخاری اس قرارداد کے ہوتے ہوئے کون اس شخص کو مانے گا؟ کون مانے گا اس شخص کو؟ شمشان بخاری صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, آپ بتائیے گا. پی ایس پی کو تو بالکل یقین نہیں آ رہا, کیونکہ ایم کیو ایم کی اصل سیاست کو ان سے بہتر شاید کوئی بھی نہیں جانتا. آپ کو یقین ہے کہ جو فاروق ستار کہہ رہے ہیں مینوان ایسا ہی ہے؟ نہیں جی, مجھے ڈاکٹر صغیر صاحب جذبات میں وہ ظاہر ہے ان کو وہ جانتے ہیں, مگر میں ان کے جو بات کہی صغیر صاحب نے میں اس سے اتفاق کرتا ہوں, کیونکہ الطاف حسین نے اتنی بڑی بات کر دی پاکستان کے خلاف, پاکستان کے نظریے کے خلاف, بلکہ ایک دن کر کے دوسرے دن پھر ساؤتھ افریقہ میں اور امریکہ میں پھر جا کے کر دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جو بھی ایم کیو ایم اپنے آپ کو کہتے ہیں, اگر یہ واقعتاً پاکستانی ہیں اور پاکستان کے نظریے سے ان کا اتفاق ہے, تو یہ تمام اسمبلیوں سے استعفے دیں, اور پی ایس پی یا اور کوئی جماعت کمٹمنٹ دے یا نہ دے, مائنس الطاف, اور اس کو کنڈیم کر کے الطاف حسین یقینی طور پہ مرد آباد کہہ کے یہ دوبارہ الیکشن میں آئیں اور ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ یقین تو مجھے بھی نہیں آتا. آپ کو بھی لطیف کھوسا صاحب, آپ کو یقین آ رہا ہے؟ کیونکہ خورشید شاہ صاحب تو 6 مہینے کا وقت مانگ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کو کم از کم 6 مہینے کا وقت دیا جائے, ایم کیو ایم پاکستان کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے آ جائے گا. جی لطیف کھوسا صاحب, آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے؟ لطیف صاحب تک ہماری آواز نہیں پہنچ رہی, کوششن کے رابطہ ان سے بحال ہو. کوئی اہم کوشچن ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹیک لینا بہت ضروری ہے. نہال ہاشمی صاحب آپ سے بات کرتے ہیں, آپ بتائیے کوئی یقین آ گیا آپ کو؟ کیونکہ ابھی تک پرائم منسٹر کی باضابطہ طور پر کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی متحدہ قومی موومنٹ کے اس ٹرانس کے متعلق, جو اسپیشلی 22 اگست کی تقریر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر چیز میں پرائم منسٹر نہیں دیتے ہیں. آپ کو پتا ہے پاکستان کی انٹیریئر منسٹری اور پاکستان کے فارن منسٹری نے باقاعدہ طور پہ خط لکھا ہے یو کے کو, ریفرنس بھیجیے کہ آپ کا شہری یہاں پہ اشتعال پھیلا رہا ہے, اس کے وجہ سے یہاں یہ غلطیاں ہو رہی ہیں. اور یہ صرف پہلی بار نہیں بھیجا, اس سے پہلے جب منی لانڈرنگ کا موقع تھا تب بھی کیا تھا. اور صرف یہی نہیں کیا, جس چیز کو لوگ بھول گئے تھے 9-10 سال تک, پہلی بار ہماری حکومت نے ڈاکٹر عمران فاروق بحث سٹوری بڑی ہو جائے گی. آپ نے کہا کہ ہر چیز کے متعلق پرائم منسٹر سٹیٹمنٹ نہیں دیتا, یہ پاکستان کے متعلق سٹیٹمنٹ ہے, پاکستان کی سالمیت پر سوال اٹھایا گیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی پرائم منسٹر کو چپ رہنا چاہیے تھا؟ پرائم منسٹر یہاں پہ میں نواز شریف بیٹھا ہوں. پرائم منسٹر نواز شریف نے ہر بارے میں ہر چیز بڑا دو ٹوک اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, اور جو اسٹیٹمنٹ ان کو دینا ہے کب کہاں کیا بولا جاتا ہے انہیں پتا ہے. بہت سارے چینلز بیٹھے ہوئے, بہت سارے پینلسٹ بیٹھے ہیں, ہر کوئی اپنی زبان بول رہا ہے. ہر کا احترام ہے مجھے, ہر کی رائے ہے. گھر پہ کسی کے سانپ نکل آیا تو اس پہ ہی پرائم منسٹر اسٹیٹمنٹ دے, بچہ اغوا ہو گیا گھر سے بھاگ گیا اس پہ پرائم منسٹر. بارہا حکومت پاکستان نے اس بات پہ دو ٹوک بات کی. اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ الطاف حسین کے اوپر جو سیڈیشن کا کیس لانچ کیا گیا ہے 120 اور 124 آرٹیکل کے تحت, اور اس کو چلایا بھی جائے گا اور اس کو منطقی انجام تک بھی پہنچایا جائے گا.
فرد کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے قوموں کے معاملے میں. اور میں یہ سمجھتا ہوں قوم مہاجر نہیں ہے, مہاجر آئیڈینٹی, قوم پاکستان ہے. یہ کراچی کے لوگوں کے آنکھوں میں وزیر اعظم مناسب وقت کا انتظار کریں. لطیف کھوسہ صاحب آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ نہیں, مناسب وقت کا نہیں. وزیر اعظم نے ایک منٹ, لطیف کھوسہ صاحب ہر چیز کا جواب پرائم منسٹر نہیں دے سکتے. سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہ دیں. جی آپ نے کہا وقت نہیں ہے نا, میں نے کہا کہ وزیر داخلہ نے آگے کیا کہا, میں نے الطاف حسن کا ذکر ہی نہیں کیا. میں نے کہا وزیر داخلہ جس کی ذمہ داری تھی اس نے آ کے اسٹیٹمنٹ دیا. نہیں, پرائم منسٹر دوبارہ آتا ہوں آپ کے پاس. ہر اس شخص کو, ہر اس اقدام کو رد کیا ہے جو پاکستان کے خلاف ہے. نیال صاحب میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں. لطیف کھوسہ صاحب یہ بتائیے گا پرائم منسٹر کو کس موقع پر اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے؟ کچھ آپ کو اندازہ ہے؟ وکیل بھی ہیں, کوئی شک نہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے. رو کے خلاف پرائم منسٹر بولتا نہیں, مودی کے خلاف پرائم منسٹر بولتا نہیں. الطاف حسین نے پاکستان سے متعلق وہ زبان استعمال کر دی کہ شاید یہ زخمی دل کبھی بھرے ہی نہ, زندگی بھر نہ بدلے. یعنی پاکستان کی قوم کی ایک میموری کے متعلق کہا جاتا ہے کہ بہت شارٹ ہے, کچھ عرصے میں بھول جائیں گے. یہ تو بات بھولنے والی ہے ہی نہیں. ابھی بھی پرائم منسٹر نہیں بولتے. آپ کیا سمجھتے ہیں کب بولنا ہے انہیں؟ دیکھیے انہیں تب بولنا ہے جب انہوں نے اپنی صفائی دینی ہوتی ہے, جب انہوں نے اپنے خانوادے کو جو ہے ایک بہت بڑے اسکینڈل میں جھوٹ بول کر اپنے جو ہے جان چھڑانا ہوتی ہے. اور 3 مرتبہ 2 مرتبہ وہ جو ہے نیشنل نیٹ ورک پر پی ٹی وی پر انہوں نے سما خراشی کی قوم کی, اور پھر انہوں نے دوبارہ قومی اسمبلی میں بھی اسی پر اپنا جو ہے ایک پورا اپنی داستان سنائی کہ میں رئیس اعظم کا بیٹا ہوں اور 1930 سے ہمارا شروعات ہوئی تھی اور پتہ نہیں ہم نے دبئی میں فیکٹری لگائی تھی اور پھر ہم نے سعودی عرب میں لگائی تھی اور پھر وہاں سے 2005 میں بیچی تھی. اور وہ جھوٹ تھا بالکل, کیونکہ وہ 93-95 میں جو 93 اور 95 میں خریدی گئی تھی وہ پراپرٹی. آپ بھی کچھ سچ بول دیں کھوسہ صاحب ایان علی کے کیس کے متعلق, ایان علی والا آپ ہی کچھ سچ بول دیں. جی بالکل, میں نے تو سچ بولا. عدالتوں میں صاحب یہ ایان علی کا معاملہ تو آپ اس کے وکیل ہیں, وہ آپ تک ہے, آپ کی پارٹی سے متعلق تو نہیں ہے. کیا خیال ہے نیال صاحب؟ بھی نہیں ہے, قتل نہیں ہے. ایان علی بہت لمبی بات ہے. جو پاکستان سے کرنسی اسمگلنگ ہو رہا تھا اور کس کو جا رہا تھا یہ بتائیں. ایک آدمی قتل ہو گیا ہے سر, نیال صاحب چھوڑ دیں, اعجاز چودھری قتل ہوا ہے اس میں. یہ سپریم کورٹ نے ان کی مسترد کی ہے, ہائی کورٹ نے مسترد کی ہے, سپریم کورٹ نے مسترد کی ہے ان کی موقف کو, اور پھر بھی یہ ڈٹھائی سے یہ بات مجھ سے پوچھتے ہیں. اور ویسے بائی دا وے یہ پیشہ وارانہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عدالت میں کیس ہے, عدالت فیصلہ کر لے گی. اتنا سیریس میٹر ہے, ایان علی کہاں سے آگے بیچ میں؟ یہ ایسا ہی کرتے ہیں ماشاء اللہ. سچ بولنا, ان سے میں سچ بولنے کی پوچھ رہا ہوں. یہ کہہ رہے پرائم منسٹر سچ بولے, تو پہلے تو کھوسہ صاحب سچ بولنا شروع کریں نا. اچھا چلیں, آپ نے میری ذات بیچ میں لے کر آ گئے ہیں تاکہ کنفیوز ہو جائے اور معاملہ جو ہے ٹل جائے. آپ کے دیکھیں پرائم نہیں سر, نہیں, میں آپ کا جونیئر طالب علم ہوں سر, میں آپ کو, آپ میرے سینئر وکیل ہیں سر, میں اس لیے پوچھ رہا ہوں. خوشی اچھی بات ہے, وہ آپ پھر اس کیس کو ذرا فائل کو اسٹڈی کر لیں پھر بات کریں. یہ ایک ذاتی معاملہ ہوتا ہے جو پروفیشنل مسئلے سے ہوتا ہے. آئین اور قانون میں آپ اس پر پوچھ نہیں سکتے, اور میں اس میں اچھا کھوسہ صاحب پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے کیا ہے نیال صاحب میں آتا ہوں آپ کے پاس. کہاں غلط بیانی کیا قومی اسمبلی, انہوں نے تو حقائق بیان کیا. کھوسہ صاحب پروگرام نہیں ہو سکتا, وہ تو سب کا جواب, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ سلمان پروگرام آپ کر رہے ہیں یا نیال صاحب کر رہے ہیں, مجھے یہ اس کا جواب بات کریں گے تو بالکل کسی کی بات پہنچ نہیں پائے گی. نہ تو کھوسہ صاحب بات کر رہے ہیں نہ کوئی اور کر رہا ہے. کھوسہ صاحب سے بات کرتا ہوں. کھوسہ صاحب یہ بتائیے گا, پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے کل پی ٹی آئی کی ریلی میں آپ شریک ہو رہے ہیں؟ جی بالکل شریک ہو رہے ہیں. پی ٹی آئی کی ریلی میں بھی ہو رہے ہیں, پیٹ کی ریلی میں بھی ہو رہے ہیں. چیئرمین صاحب نے ادھر سے ہدایت دی ہے. میں بطور سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی, یہ ہائیسٹ چیئرمین کے بعد سیکرٹری جنرل ہوتا ہے, اور ہائیسٹ ایئر پر ہم اس کی جو ہے اپنی پارٹیسپیشن کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی ہم کسی بھی قیمت پر, چاہے وہ قتل و غارت گری اپنا ماڈل ٹاؤن کی ہو, اور چاہے وہ پاکستان کی دولت کو, دھرتی ماں کو لوٹنے کی کوئی بات ہو, ہم عوام کے ساتھ ہوں گے اور ہم اس کی جواب دہی لیں گے. آئین اور قانون کے تین ستمبر کے پاکستان بارز کی ابھی گفتگو کرنی ہے. ایک سوال بھی ہے میرے ذہن میں جو میں نے آپ سے اس بریک کے بعد کھوسہ صاحب ضرور آپ سے کروں گا, وہ یہ کہ آخر اتنی ہی تکلیف ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو اس دھرتی ماں کے حوالے سے کہ اتنے زیادہ کوشچن اس پہ ریز کر دیے گئے ہیں, ملک کا پیسہ لوٹا گیا ہے, تو اس تحریک کو لیڈ کیوں نہیں کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے؟ پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے کیوں ہے؟ سوال کا جواب جانیں گے اس بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی پاکستان مارچ کی. پاکستان تحریک انصاف اس کی قیادت کر رہی ہے اور کل کہا جا رہا ہے کہ 5 جگہ پہ عمران خان خطاب کریں گے. عمران خان نے اس سے قبل میڈیا سے گفتگو کی تھی تو اس پہ ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کی تمام اپوزیشن جماعتیں ان کے ساتھ کنٹینر پر موجود ہوں گی. سمسام بخاری صاحب تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہمارے ساتھ موجود ہے, ان سے بات کریں. جی سمسام صاحب, ایسا ہی لگ رہا ہے کہ تمام اپوزیشن ایک جگہ پر ہے اور گول کیا ہے, وہ کیا اچیو کر پائیں گے؟ آپ کے سوال کا جواب میں بعد میں دیتا ہوں, مگر میں بریفلی یہ کہنا چاہتا ہوں مجھے بڑا افسوس ہوا ہے پی ایم ایل این کے دوست کی بات سن کے کہ انہوں نے کہا کہ بچہ بھی اغوا ہو جائے تو کیا پرائم منسٹر جواب دے. اس کا مطلب ہے بچہ اغوا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے ان کی نظر میں. اور دوسرا یہ کہ مودی یو این او میں بولے, مودی کشمیر میں جا کے بولے, را کی کوئی خبر ہو اور الطاف حسین ہرزہ سرائی کرے پاکستان کے بارے میں, اور یہ شاید پاکستان کے پرائم منسٹر کے لیے امپورٹنٹ بات نہیں ہے کہ وہ بولے. پھر انہوں نے انٹیریئر منسٹری اور فارن منسٹری کی بات کی. فارن منسٹر ہے کون؟ 3.5 سال تو فارن منسٹر کوئی نہیں ہے, تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے. اچھا پرائم منسٹر ہاشمی صاحب, آپ کائنڈلی آپ ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش نہ کریں, آپ اینکر سے بولیں اور ٹائم اپنا جو ہے وہ آپ نے لیا ہے, اب باقیوں کو بولیں. جی سمسام صاحب بولیں. اب میں اپنے جواب اپنے میں بیانی کر رہے ہیں, میں غلط بیانی نہ کرتی ہے. دھماکہ کر کے پاکستان مضبوط کیا, دھماکہ بھی آپ نے نہیں کیا جنرل کاؤنسل میں جا کے کشمیر کے مدعے کو قدر یہ غلط بات کر رہا ہے کہ کیا ہو گیا کیا آپ کو نواب شریف پہلے میں بات بھائی ایسے جو آدمی اپنے صوبے سے سینیٹر نہیں بنا وہ کیا بات کرے گا. میں بات یہ کروں گا, میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں, پارٹی کی مقبولیت ہے, یہ میرے لیڈر کی کمیٹمنٹ. چھوڑو بھائی پارٹی کی مقبولیت کراچی سے بنانا چاہیے. میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں نے مسترد کر دیا. دیکھیے سلمان, یا تو یہ آپ نے پرسنل اٹیک کیا, پیپلز پارٹی نہیں, آپ کا نام لے کے کسی نے کوئی اٹیک نہیں کیا. آدمی کو نہ بلایا کریں کسی کو. بھائی چپ کرو آپ, موقع پلیز کوئی سلمان, اگر آپ کو پروگرام چاہیے تو ایسے جی سمسام صاحب اپنی بات کمپلیٹ کریں. سمسام صاحب پلیز آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں. آپ ایسے پرائم منسٹر کو دیکھیں, آپ دیکھو پرائم منسٹر کو جو پرائم منسٹر کے اچھا میری ان کا بات کرنے دے دی ہمیں پروگرام. آپ نے پوچھا سوال بولیے گا, آپ نے پوچھا تو اپوزیشن کا یہ ہے کہ اپوزیشن تمام پاناما لیکس پہ اکٹھی ہو رہی ہے, اور میں پیپلز پارٹی کو, جماعت اسلامی کو, پیٹ کو, تمام کو ویلکم کرتا ہوں, کیونکہ وہ ایک ایسے معاملے کے لیے آ رہے ہیں کہ جو معاملہ جو ہے وہ ملک کا ہے. ہم کسی کا ذاتی حساب نہیں ہے, ملک پاکستان کا پیسہ ہے. نہ پاکستان کے کسی جرنلسٹ نے, نہ پاکستان کی کسی ایجنسی نے, نہ پاکستان کی کسی جماعت نے نہیں کیا. یہ اب ان کو کون چپ کرائے گا؟ جی بات تو کرنے دیں. بات یہ ہے کہ اس میں یہ حق بنتا ہے, پرائم منسٹر صاحب نے خود اپنے آپ کو پیش کیا. اب ان کو یہ چاہیے کہ یہ ایسے ٹی او آر لائیں جو پرائم منسٹر کے لیے, ایک عام آدمی کے لیے, اگر خلفائے راشدین بھی مبرہ نہیں تھے جواب دینے سے تو پھر پرائم منسٹر کو بھی جواب دے دینا چاہیے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں. نہال صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں, صغیر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. پاکستان زندہ باد کے نام سے ایک جلسہ کرنے جا رہی ہے پی ٹی آئی. عمران خان نے اس بات کا اعلان کر دیا یوم دفاع کے روز. یہ بتائیے گا 6 سپٹمبر کی بات کے لیے, یہ بتائیے گا کہ آپ نے مکمل طور پر تیاری کر لی ہے نہال صاحب آپ نے, اور سب سے بڑی بات یہ صغیر صاحب یہ بتائیے گا عمران خان کے کنٹینر پر ہوں گے آپ؟ ہم نے 2 سوال کر لیے, ایک تو کنٹینر والا کر لیا, دوسرا 6 سپٹمبر. عمران کہہ رہے ہیں کہ اپکمنگ الیکشن میں ہم بات ہو سکتی ہے پی ایس پی کے ساتھ, سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے. دیکھیں وہ تو عمران خان صاحب کا موقف ہے, ان کی رائے ہے, ان کا ہم احترام کرتے ہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے جو اس وقت جو سلسلہ شروع کر رکھا ہے, ہمارے لیے سب سے بڑا اس وقت جو سوالیہ نشان ہو گیا وہ 22 اگست ہے کہ 22 اگست کو جس شخص نے یہ سب کچھ کیا پاکستان کے خلاف, اس کے خلاف کوئی کارروائی پاکستان میں عمل میں نہیں آ رہی ہے. میرے محترم دوست نہال ہاشمی صاحب تشریف فرما ہیں, انہوں نے بتایا کہ وہاں یو کے میں بھیجا ہے, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں کیا جا رہا ہے؟ پاکستان میں الطاف حسین کے خلاف کوئی کارروائی کیوں عمل میں نہیں آ رہی؟ ایسی کون سی مصلحت ہیں, ایسی کون سی قدغنیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ایم کیو ایم اور الطاف حسین صاحب کو کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے؟ 50 دفتر مسمار کر دیے, 200 دفتر سیز کر دیے. صغیر صاحب کہاں جا کے مطمئن ہوں گے؟ ریاست نے, سندھ حکومت نے, ریاست نے اپنا کردار ادا کیا. نہیں ارے میرے بھائی, کیا کہہ رہے ہیں؟ میں جو پوائنٹ بتانا چاہ رہا ہوں,
الطاف حسین صاحب کے خلاف کارروائی کی جائے نا. سیدھی سی بات ہے, کوئی دفاتر تھوڑی اس دن پاکستان مرد آباد کے نعرے لگا رہے تھے, یا دفاتر تھوڑی پاکستان کو گالیاں دے رہے تھے. جس شخص نے کہا ہے, جدھر سے ہوا ہے, اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی. آپ لوگوں کو پکڑیں, آپ آفیسز مسمار کر دیں, یہ حل تھوڑی ہے مسائل کا. یہ تو سب کچھ کر کے دیکھ لیا. آپ جب تک جہاں سے برائی کی جڑ کو نہیں نکالیں گے, جب تک مسئلہ تھوڑی حل ہوگا. اور اس کے بعد پھر معذوری کا اظہار کر دیا جائے کہ وہ برطانوی شہری ہیں, ہم نے یہ کر دیا. دیکھیں جی, یہ سب کاسمیٹکس ہیں, یہ سب کچھ پھر کھڑی ہو جائیں گی. یہ سب ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن بات یہ کہ الطاف حسین صاحب کو کیوں چھوڑا جا رہا ہے, ایم کیو ایم کو کیوں چھوڑا جا رہا ہے, میں کھڑے ہو کے الطاف حسین کے لیے. جی, ہم برطانیہ میں حکومت ریفرنس ہی بھیج سکتی ہے موجود ہے نا. یہ آرٹیکل ایک منٹ میرے بھائی, آرٹیکل 17 پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین میں آرٹیکل 17 موجود ہے, سب کلوز 2 موجود ہے اس کی, آرٹیکل 6 ہائی ٹریزن موجود ہے, پاکستان پارٹیز کا پولیٹیکل ایکٹ 2002 کا کلوز 15 اور 16 موجود ہے. پھر اس کے بعد پاکستان پینل کوڈ کا جو ابھی نیال ہاشمی صاحب 124 کا ریفرنس دے رہے تھے, 123 اور 124 موجود ہے. بھائی کیوں نہیں ہو سکتی کاروائی؟ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ الطاف حسین صاحب وہاں بیٹھے, ہم کچھ نہیں کریں. ارے بھائی, ان کا چیپٹر ختم کریں, ان کے ٹولے کو آپ یہاں سے بے دخل کریں, ان کو جو قانون کہتا ہے اس کے مطابق سزا دیں. ورنہ پھر وہی الطاف حسین آج فاروق ستار کھول کر تو آ گئے, کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا 9-0 کھولا جائے, ان کے لیے سافٹ کارنر پیدا کر رہے ہیں کہ گنجائش نکالی جائے. اچھا سگیر صاحب, آپ کی بات کس حد تک جسٹیفائی ہے کہ کچھ عرصے تک آپ بھی اسی ٹولے میں شامل تھے, اور اب ایک اور جماعت ہے پاکستان زمین پارٹی جس پہ آپ ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ان افراد کو معافی مل جائے گی اگر ان افراد میں سے کچھ لوگ جس ٹولے کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ پی ایس پی میں شامل ہو جائیں؟ کیونکہ تو آپ ریاست سے بھی مطمئن نہیں ہے اور ایم کیو ایم پاکستان سے بھی مطمئن نہیں ہے. میں نے کچھ عرصے نہیں, میں نے زندگی کا بڑا حصہ دیا ہے ایم کیو ایم کو, اور بات اس کی نہیں ہے. میں اس ٹولے میں تھا, میں نے اگر پاکستان کے خلاف کام کیا ہے, مجھے کسی چوک پہ لٹکا دیا جائے, میں یہ کہتا ہوں کہ اگر دہشت گردی میں میرا کوئی حصہ ہے تو مجھے پکڑا جائے. اچھا, دوسری بات کہ کوئی انسان غلطیاں اگر کرتا رہے تو کیا وہ زندگی بھر اس بنیاد پہ غلطی کرے کہ میں ماضی میں کر چکا ہوں, کوئی صحیح بات نہیں کرے. اچھا, جو ایکشن ہوں گے تو ہم کیوں نہیں اس ایکشن کی تعریف کریں گے یا تائید کریں گے؟ برطانیہ میں کتنے ریفرنس گئے, یہ پہلی دفعہ تو چلا گیا. معافی مل جائے گی ایم کیو ایم پاکستان کے ان رہنماؤں کو, معافی مل جائے گی جو ایم کیو ایم پاکستان کے ان رہنماؤں کو معافی مل جائے گی جو بقول آپ کے الطاف حسین کو اس وقت سیو کر رہے ہیں, اگر آپ کی پارٹی میں آ جائیں تو؟ اس کے لیے قانون موجود ہے نا. آصف حسنین کی باری کیا ہوا؟ پاکستان کا آئین موجود ہے نا کہ آصف حسنین صاحب کا کوئی آپ جرم بتا دیجیے آپ مجھے. اچھا, آصف حسنین کا کوئی جرم نہیں ہے. آپ یہاں اپنی باتیں اب انڈورس کر رہے ہیں, آپ کا کام پروگرام چلانا ہے, لیکن نہیں, میں تو آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں. آپ نے کہا کہ ان لوگوں کی صفائی کس طرح ہوگی, آپ نے کہا قانون موجود ہے. آصف حسنین تو انسیڈنٹ کے بعد ہی آئے تھے. ارے آپ سلمان صاحب, آصف حسنین صاحب پہ کوئی جرم تو بتائیے نا. اچھا, بہرحال بہت سی چیزیں کلیئر ہونا باقی ہے ابھی. جی کوئی ابھی تک تو کوئی جرم سامنے نہیں آیا. پاکستان مارچ کی تیاری ہو چکی ہے اور کل عمران خان یقیناً 5 جگہوں پہ خطاب بھی کریں گے. پھر دیکھتے ہیں لاہور کے چیرنگ کراس پہ کس قسم کا اعلان کیا جاتا ہے. جیسے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بھرپور طریقے سے اعلان بھی کیا جائے گا, اور پاکستان زندہ باد کا ایک جلسے کا بھی اعلان کیا ہے. تمام معاملات ہیں, آنے والے دنوں میں اس پر ڈسکشن ضرور ہوگی. پروگرام کا وقت ختم ہوا. سلمان حیدر کو اجازت دیجیے.